نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کوئی دعوت و تبلیغ کا کام کیا؟ یہ جس کی جی سب سے اونچی ہے وہ مجھے بتائے کیا کیا. اس ویکینڈ پہ ہم لوگ ایک اپنے ملنے والوں کے گھر گئے تھے، تو وہاں پہ پہلے بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو شیئر کرتی رہوں کہ میں قرآن پڑھ رہی ہوں سمجھ کے، اور مجھے کتنا مزہ آ رہا ہے. میری دو پھپھو ہیں، ان دونوں کو میں نے انویٹیشن دیا کہ آپ آئیں اور میری کلاس وزٹ کریں، پورا دن اسپینڈ کریں اور دیکھیں ہم کیسے پڑھتے ہیں. ویری گڈ، بہت اچھا طریقہ ہے، کیونکہ عمل کی تبلیغ سب سے اچھی تبلیغ ہوتی ہے. اور آپ سب بھی ان کے طریقے پر عمل کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے اپنے رشتہ داروں کو ایک ایک دن اپنے ساتھ الہدا میں اسپینڈ کرنے کے لیے بلائیں. تو تعلیم القرآن 1 سے شروع کر لیں اور باقاعدہ ایک پراپر طریقے کے ساتھ کہ آج کس کس کے گیسٹ آئے ہوئے ہیں، اور ان کو ایک گیسٹ کا پروٹوکول بھی دیا جائے، ان کا خیال رکھا جائے، ان کو الہدا کے بارے میں بتایا بھی جائے. یعنی کہ وہ بےچارے چپ کر کے آئیں اور چپ کر کے چلے جائیں اور کوئی انہیں پوچھنے والا نہ ہو، یا جو لائے وہ اس کے کندھوں پہ سوار ہے کہ تم ہمیں کہاں لے آئے ہو، اور یہاں تو کوئی اسمائل بھی نہیں کر رہا یا سلام بھی نہیں کرتا، کوئی ویلکم نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر واقعی آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی نیکیاں ملٹی پلائی کر لیں، زیادہ سے زیادہ ثواب کما لیں، تو پھر آپ کو نئے نئے طریقے سوچنے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ یاد رہے گا. اس میں کوئی مشکل ہو سکتی ہے؟ اس کے عمل کرنے میں کیا مشکل ہوگی؟ کسی کے ذہن میں کوئی مشکل نہیں پیش آ رہی؟ کیونکہ جب آپ کریں گے تو آپ کہیں گے اوہو مجھے تو بہت مشکل ہو رہی ہے، میں تو یہ کر ہی نہیں پا رہی. تو کیا توقع ہو سکتی ہے کس مشکل کی کہ آپ یہ کام نہ کر پائیں، تاکہ اس کا حل سوچا جائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہ اگر ہم ان کو کہیں تو یہ نہ ہونا کہ وہ سنتے ہی کہہ دیں کہ نہیں ہم نہیں جا رہے، ہم فری نہیں ہیں، ٹائم نہیں ہے. یہ تو کہیں گے، پھر آپ ان کی بات مان جائیں گے؟ نہیں، پھر ہم ان کو کنوینس کریں گے نا کہ آپ ایک دن آ کے تو دیکھو کیا ہو رہا ہے، ہم کیا کرتے ہیں. بحث سے کس طرح کنوینس کریں گے؟ بحث نہیں کریں گے، بس ان کو انوائٹ کریں گے. وہ تو مانے ہی نہیں، تو پھر اب دوبارہ کیا کریں گے؟ کوئی بتائے گا اس مسئلے کا حل؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. 2-3 ماہ سے میں نے اپنی کزن کو کافی کنوینس کرنا شروع کیا ہوا ہے کہ آؤ ایک دن میرے ساتھ. تو کسی سیٹرڈے وہ بارش ہو جاتی ہے جب وہ آنا چاہتی ہے، اور کبھی وہ کہتی ہے کہ ٹائم نہیں ملا، لیکن میں اس کے ساتھ لگی ہوئی ہوں. اور میں اپنے رویے سے بھی اس کو یہ کر رہی ہوں کہ میرے میں بہت زیادہ چینج آیا ہے. اور میں اپنی بکس احادیث کی چھوٹی چھوٹی، ابھی جس طرح اسی ویکینڈ پہ ہمارے گھر دعوت تھی، تو ان کو میں نے ہماری جو بک ہمیں حسن اخلاق کی پڑھائی گئی تھی، میں نے اس میں سے جھگڑے کے سب کو بتایا کہ جی جھگڑا کرنے کے بارے میں کیا کیا ہے. تو سب بہت اچھے سن کے اور بڑا انہیں پسند آیا، اور وہ بک سب نے کہا کہ ہمیں یہ لا کے دی جائے. ویری گڈ. تو پھر اگر آپ سیٹرڈے لوگوں کو لا سکیں تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گی سیرت صحابیات کی کلاس شروع کر لی جائے یا کچھ. جب آپ کے لائیو لیکچر تھے تو وہ کافی زیادہ انٹرسٹیڈ تھی، اور میں نے بتایا تھا اگر یہ ہو جائے تو سیٹرڈے کو کافی زیادہ لوگ آئیں گے. چلیے، اصل میں وہ ایک حدیث میں نے ریسنٹلی پڑھی ہے، پہلے بھی پڑھی ہوئی تھی، لیکن جب سے میں یہاں آئی ہوں میں نے اس کو اتنی دفعہ کوٹ کیا ہے، اتنی دفعہ اس کو لوگوں کے ساتھ دہرایا، اور اصل میں اپنے آپ کو سنایا کہ جو چیز کسی کو کہی جائے وہ خود پہلے کی جائے. آپ لوگوں کو بھی حدیث سنا دیتے ہیں. صحیح الجامع کی حدیث ہے، ان اللہ یحب من العامل اذا عمل ان یتقنہ. ان اللہ یحب من العامل اذا عمل ان یتقنہ. ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ جب عامل عمل کرے. عامل سے مراد جادوگر نہیں ہے، ہمارے یہاں تو عامل صرف اس کو کہتے ہیں، حالانکہ ہم سب کو عامل ہونا چاہیے جو نیکی کا کام کرے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ جب عامل عمل کرے تو مضبوط اور مکمل کرے. 2 لفظوں کو آپ انسرکل کر دیں، مضبوط اور مکمل. مضبوط کیسا ہوتا ہے؟ یہ آپ کے سامنے کا میز کیسے مضبوط ہے؟ اگر یہ صحیح مٹیریل سے بنا ہوا ہے تو پھر یہ مضبوط ہوگا، اور صحیح بندے نے بنایا تو. اچھا چلو، صحیح بندہ بھی ہو اور صحیح مٹیریل بھی ہو، اور لا کے وہ پھٹے سارے یہاں رکھ دیے جائیں اسٹیج پر، پھر کیا ہوگا؟ نہیں، جب صحیح بندہ بنائے گا تو کارپینٹر بنائے گا نا. نہیں، کارپینٹر تو بنائے گا، لیکن میز میں مضبوطی کیسے آئے گی؟ مٹیریل سے. مٹیریل میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ کیل، لکڑی. اگر وہ کیل جہاں مرضی لگا دے. کارپینٹر کو تو پتا ہوگا نا کہ میں نے کس طرح بنانا ہے.
اچھا ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے کارپینٹر سے محبت کرتا ہے کہ جب وہ میز بنائے تو اسے مضبوط بنائے. یہی تفسیر ہوگی نا, ان یتقنہ, اور مکمل بنائے, ایک ٹانگ لگائے بغیر نہ چھٹی کر جائے. ٹھیک ہے, 2 شرائط. پھر تو ہمیں بھی جب کوئی بھی کام کرنا ہے تو انشاءاللہ کیسے کرنا ہے؟ سالڈ لائک راک, اور مکمل, کمپلیٹ, ادھورا نہیں چھوڑنا. اس میں یہ ہوگا نا کہ جس مقصد کے لیے بنا ہے کہ اس کا حق ادا ہو نا. جی, یعنی وہ مقصد پورا بھی ہو. اس میں مضبوطی میں یہی آئے گا کہ جس مقصد کے لیے کہ وہ اس پہ پورا اس کا حق ادا کر رہا ہے اس چیز کا. وہ گڈ. کہہ دیجیے بے شک میری نماز اور میری قربانی, میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں. اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین کے لیے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر موقع پر, خواہ وہ موقع ہمیں خوش کرنے والا ہو یا غمگین کرنے والا, ہماری پسند کے مطابق ہو یا ناپسند کے مطابق, ہم ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حسن ظن رکھیں, اس کے حکم کے مطابق عمل کریں اور اس کی راہ پر اس کی رضا کے مطابق چلتے رہیں. اس زندگی کی قدر کریں کیونکہ یہ زندگی ہمارے پاس امانتاً ہے. ہم نے اسے اللہ کے نام کر رکھا ہے. تو جو چیز کسی کو دے دی جاتی ہے پھر اس کے بعد اس میں اپنی مرضی سے عمل نہیں کیا جاتا. اس لیے آج ہم ایک بہت اہم موضوع پڑھیں گے اور وہ خواتین ہی سے متعلق ہے کہ جب کوئی عورت بیوہ ہو جائے, جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو پھر وہ اپنی زندگی کس طرح گزارے. اگر اس کی زندگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے تو جس طرح وہ پہلے اللہ کی اطاعت گزار اور فرما بردار تھی, اب بھی وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہی زندگی بسر کرے گی. لیکن اگر وہ سمجھتی کہ اس کی زندگی اس کے شوہر کے لیے تھی اور وہ شوہر ہی کے لیے جی رہی تھی اور شوہر ہی کے لیے مر رہی تھی, تو پھر وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی شوہر کے جانے کے بعد لٹرلی مرنے والوں میں شمار ہو جائے گی. کیونکہ ایسا جینا کوئی جینا نہیں ہوتا جس میں انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھول جائے, اللہ تعالیٰ کا ذکر بھول جائے, اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کمی کوتاہی کرے, اللہ تعالیٰ سے حسن ظن چھوڑ دے, اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کو چھوڑ دے. یہ زندگی اللہ کے لیے نہیں ہوتی. وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کا ثبوت دینا ہے. کس وقت؟ جب انسان پر مشکل وقت آئے, جب انسان زندگی کے ایک بہت بڑے صدمے سے گزر رہا ہو. کسی بھی انسان کے لیے کوئی اس کا عزیز قریب دوست فوت ہو جائے تو یہ واقعی بہت غم اور دکھ کا موقع ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑے غم کا موقع تھا جب حضرت خدیجہ فوت ہوئی, جب ابو طالب فوت ہوئے, اور اس قدر غم تھا کہ اس سال کو عام الحزن قرار دے دیا گیا. لیکن اس کے باوجود آپ کے فرائض منصبی کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئی. آپ کی عبادت میں, آپ کے معمولات میں, آپ کے باقی کاموں میں جس طریقے سے آپ پہلے سب کچھ کر رہے تھے اسی طریقے سے وہ سب کچھ کرتے رہے. یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں جب کوئی تبدیلی آتی ہے, شادی کا موقع ہو, شادی ہو جاتی, یا کسی کی وفات ہو جاتی, یا اور اسی طرح کی زندگی میں کوئی بڑی تبدیلی آ جاتی, تو ہم عام طور پر اس کو ایکسکیوز بنا کر, اس کو بہانہ بنا کر, ایک عذر بنا کر اپنے آپ کو رخصتوں کی طرف لے چلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت چھوڑ دیتے ہیں, اپنے فرائض بھول جاتے ہیں, اپنی ذمہ داریاں چھوڑ دیتے ہیں. تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم اپنے ان رویوں پر اور معاشرتی رویوں پر خاص طور پر غور کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس راستے پر چلنے کی توفیق دے جو اس کا پسندیدہ راستہ ہے. اچھی بری تقدیر پہ کسی کا اختیار نہیں, سب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. اسی یقین کے ساتھ ہم سب کا فرض ہے کہ نہ صرف خود کو بلکہ اپنی اولاد کو بھی بچپن سے ہی قدرت کے اس قانون سے روشناس کرائیں کہ زندگی میں مختلف حادثے اور مختلف چیزوں کا ملنا اور جانا اور آنا یہ سب اللہ رب العالمین کی مرضی سے ہوتا ہے, اس لیے اس کو قبول کرنا ضروری ہے. کسی کا دنیا میں آنا, کسی کا دنیا سے چلے جانا, یہ سب اللہ تعالیٰ کے فیصلے. بعض اوقات ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جاتے ہیں, حالانکہ یہ کسی مومن کا رویہ نہیں ہو سکتا. اس بارے میں مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے جو میں نے کہیں سنا تھا کہ ایک عالم کسی حجام کے پاس اپنی حجامت کروا رہا تھا. تو
ظاہر ہے کہ جس کے پاس علم ہوتا ہے، جس کے پاس انسانوں کا درد ہوتا ہے، جس کے دل میں، تو وہ ہمیشہ ان کو اچھی بات بتانے کی کوشش کرتا ہے، وہ کہیں بھی ہو، کسی بھی موقع کو ہاتھ سے نہیں گنواتا. تو اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں جب بات کی تو حجام کہنے لگا، نائی جس کو بولتے ہیں نا، حجام کہنے لگا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا اور میں اس سے ناراض ہوں. تو عالم نے پوچھا کہ وہ کیوں؟ تو کہنے لگا کہ کیونکہ میرے بہت سے مسائل ہیں اور وہ میرے مسائل حل نہیں کرتا اور میری زندگی بڑی مشکل میں، تو میں نہیں اس کو مانتا. تو اس وقت وہ خاموش ہو گئے کیونکہ انہوں نے بحث اور جرح کرنے کی کوشش نہیں کی. اس کے بعد جب ان کی حجامت ختم ہوئی اور اس کو پیسے وغیرہ دیے اور باہر چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آ گئے اور کہنے لگے کہ میں تمہیں حجام نہیں مانتا، میں تمہیں حجام نہیں مانتا. اس نے کہا کیوں؟ ابھی تو میں نے تمہاری حجامت کی ہے، مجھے تم کیوں نہیں حجام مانتے؟ اس نے کہا میں نے شہر میں دیکھا ہے بہت سارے لوگ لمبے لمبے بالوں والے اور گندے بالوں والے پھر رہے ہیں اور تم ان کی خبر ہی نہیں لیتے. تو اگر کسی شہر میں اتنے لوگوں کے بال خراب ہیں تو تم کیسے حجام ہوئے؟ تمہیں میں حجام نہیں مانتا. تو اس نے کہا کہ نہیں، لیکن وہ تو کبھی میرے پاس آئے ہی نہیں، انہوں نے مجھے کبھی کہا ہی نہیں کہ میری حجامت کریں، تو میں کس طرح ان کی حجامت کروں؟ تو کہا کہ یہ بتاؤ کہ جب تمہاری زندگی میں مسائل ہیں اور تمہیں پریشانیاں ہیں تو تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف کتنا رجوع کرتے ہو، اللہ سے اپنے مسائل کا حل کتنا مانگتے ہو؟ تو اس کو بات سمجھ آ گئی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا قصور نہیں ہے کہ ہمارے مسائل ہیں اور اللہ تعالیٰ مسائل حل نہیں کر رہا، اس میں خود قصور ہمارا اپنا ہے کہ ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے، اور اگر کرتے بھی ہیں تو غافل دل کے ساتھ. جہاں قرآن مجید میں ایک طرف آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو آپ بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. اذا دعانی، جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. لیکن دوسری طرف حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غافل اور چیزوں میں مشغول دل کی دعا نہیں سنتا، ان کی دعا نہیں سنی جاتی. لا یستجیبو کا لفظ آتا ہے حدیث میں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں لیکن ہم صرف الفاظ پڑھ رہے ہوتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے قرآنی اور مسنون دعائیں سیکھی تو بعض اوقات میں نوٹ کرتی تھی کہ کچھ لوگ الفاظ دہرا رہے ہیں لیکن وہ معنی پہ غور نہیں کر رہے، یا ان کی نگاہیں ادھر ادھر بھٹک رہی ہیں. کیونکہ اگر وہ اللہ سے مانگ رہے ہوتے تو ان کی نگاہیں نہیں بھٹکتی، ان کی پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی. تو بہت دفعہ ہم اللہ کے سامنے رٹے رٹائے الفاظ دہرا رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقی معنوں میں اس سے مانگ نہیں رہے ہوتے. تو مانگنا ضروری ہے پوری توجہ کے ساتھ. مثلاً اگر آپ سے کوئی شخص کوئی چیز مانگ رہا ہے اور اس کا دھیان کہیں اور دیکھ کہیں اور رہا ہے اور سوچ کسی اور میں پڑا ہوا ہے، اس کا دل کسی اور طرف مشغول ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ کو دیکھیں بھی نہ کہ اس کا دھیان کہیں اور ہے. تو جب ہم بندوں سے معاملہ کرتے وقت دیکھتے ہیں کہ ان کا دھیان کہیں اور ہے تو ہم ان کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرتے. تو وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ تعالیٰ تو اکبر اور اعلیٰ اور ارفع اور اعظم ہے ساری مخلوق سے، اور اس کے لیے سب بلند مثالیں، اعلیٰ ترین مثالیں. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بعض اوقات زندگی میں کوئی حادثہ ایسا ہو جاتا ہے، کوئی ایسی تکلیف ہو جاتی ہے، کسی خاتون کے شوہر فوت ہو جاتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جاتی، نمازیں چھوڑ دیتی، عبادت کے کام چھوڑ دیتی، اور اس بات پہ غمگین رہتی ہے کہ میرے ساتھ یہ حادثہ کیوں ہوا، ابھی تو بچے چھوٹے ہیں یا ابھی تو اس کے جانے کا وقت نہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ تقدیر میں لکھا تھا، اور تقدیر کا اچھا ہونا برا ہونا دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اس لیے اگر کوئی بھی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی بھی چیز ہو جاتی ہے جو ہمیں پسند نہیں، تو اس پر ہمیں کیا سوچنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ. الحمدللہ. یہ اللہ نے ہمارے لیے لکھا، جیسے سورۃ توبہ 51 میں آتا ہے قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہہ دیجئے ہمیں وہی پہنچتا ہے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ رکھا ہے، وہ ہمارا مالک ہے، اور اللہ پر ہی ایمان لانے والوں کو بھروسہ ہونا چاہیے. اسی طرح سورۃ التغابن آیت 11 میں آتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم. جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ کے حکم ہی سے آتی ہے،
اور جو اللہ پر ایمان لے آئے وہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. تو شوہر کی وفات ایک مصیبت ہے، لیکن وہ اللہ کے حکم سے ہی ہوئی ہے. تو جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے کہ میرے رب نے میری بھلائی چاہی ہے، میرے لیے اس میں ضرور کوئی خیر ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے. اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے کہ کس وقت کس کو مارنا چاہیے، کس وقت کس کو جلانا چاہیے، اور کب کون سا فیصلہ کرنا چاہیے. تو سب سے پہلا سمجھنے کا نقطہ اس معاملے میں یہ. اب آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ کے خاندان میں، آپ کے آس پاس اگر کوئی خاتون ایسی ہے جس کا شوہر فوت ہو چکا ہے، تو آپ اس سے بات کریں اور اس سے پوچھیں کہ آپ کو کیسا لگتا ہے ان کے بغیر، اپنے ہسبینڈ کے بغیر، اور آپ کیا سوچتی ہیں. اور پھر نیکسٹ کلاس میں مجھے بتائیے گا کہ اس سروے یا اس انفارمیشن کے لینے کے بعد ہمارے معاشرے کی سوچ کیسی ہے اور ان کی کیسی اصلاح اور کیسی تربیت کی ضرورت ہے. کتنے فیصد لوگ شکر گزار ہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر، اور کتنے فیصد لوگ ناراض ہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر. اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر ناراض ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کچھ بھی نہیں بگڑتا، خود اس انسان کا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے. یہاں تک کوئی بات کہنا چاہیں؟ اس کے بعد میں آگے بڑھوں گی. استاذہ اس میں یہ بھی ہے نا کہ صبر کے علاوہ انسان کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں ہے. اگر روئے گا، واویلا مچائے گا، تو وہ ظاہر ہے واپس تو نہیں آ سکتے جو دنیا سے چلے گئے. جی، اللہ تعالیٰ کے فیصلے تو نہیں بدلتے نا ہمارے شور مچانے سے یا ہمارے ناراض ہونے سے. اور کچھ لمحے ہوتے ہیں اور اس کے بعد انسان کو صبر آ جاتا ہے. بالکل. اور جو ارادہ کر لے صبر کرنے کا، اللہ تعالیٰ اس کو صبر دے دیتا ہے. جی ٹھیک ہے. استاذہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ سیلفشلی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے الگ ہو گئے، تو اگر ہم وہ ایک پلان ایکسپٹ کر لیں اللہ تعالیٰ کا تو پھر اس میں آسانی ہو جاتی. کیا حال میں کوئی ایسی خاتون بیٹھی ہیں جن کے شوہر فوت ہو چکے ہیں، اور ایسے موقع پر انہوں نے کیا کیا، کیا سوچتی ہیں اور کیا سوچا تھا اس وقت، یعنی اپنی ریئل فیلنگ بتائیں. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. استاذہ بس صدمہ بہت بڑا تھا میرے لیے، لیکن میں نے جو ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کا بس ورد کرنا شروع کر دیا. ظاہر چیخ پکار میں نے کوئی نہیں کی، چیخی چلائی کوئی نہیں، لیکن یہ ہے کہ صدمہ اتنا زیادہ تھا کہ برداشت نہیں ہو رہا تھا، لیکن میں نے برداشت کیا. ان کی عمر کیا تھی؟ تقریباً 46-47. ینگ ہی تھے. جی. بچے کتنے ہیں آپ کے؟ کوئی نہیں ہے. اچھا. اس میں پھر اور بھی انسان کو شدت سے تنہائی کا احساس ہوتا ہے. جی بہت زیادہ. بس پھر میں نے اللہ سے لو لگا لی، اور پھر میں نے یہاں پہ بغیر کسی کے تحت فورس کیے، ہمارے محلے میں ہیں باجی ہماری، تو میں نے ان کو پیغام بھجوایا کہ میں عدت میں ہوں، لیکن یہ ہے کہ مجھے فارم وغیرہ لا دیا الخدا کا، تو میں جوائن کرنا چاہتی ہوں. تو اس کے بعد شکر الحمدللہ بس بہت اچھا جا رہا ہے میرا. الحمدللہ، شکر اللہ. ٹھیک.